وقت گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، 13 سال کے ہو گئے۔ جب 13 سال کے ہوئے تو اگلا امتحان آ گیا، چلیں جی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک اور امتحان جو ہے وہ تیار رکھا ہوا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کتنے 99 ایئرس کے ہو چکے ہیں، 99 سال کے۔ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے، 86 ایئرس۔ 13 سال کے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اب 99 ایئرس کے ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ سبحان اللہ، خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو اب آپ سوچئے ذرا کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو ذرا امیجن کریں کہ ہمیں بھی خواب آتے ہیں، ہمارے خواب تو ہمیں یہ بھی ہوتا ہے نا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ ہماری سوچ کے مطابق ہوتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے رہتے ہیں وہی خواب میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں کوئی ایسا خواب آئے اپنی اولاد کے متعلق یا اپنے والدین کے متعلق یا اپنے کسی بہت قریبی جاننے والے کے متعلق جس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہم خواب میں دیکھیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو جو ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پسینے آئے ہوتے ہیں نا، اور عجیب سی حالت ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ لیکن جو ہی خواب سے ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ خواب تھا، یہ حقیقت نہیں تھی۔ لیکن think about the situation of ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے خواب دیکھا اور انہیں پتا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی ہوگی تو ان کی کیا فیلنگز ہوں گی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ اور بیٹا بھی وہ کہ جو اب 13 سال کا ہو گیا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے بالکل، تو اس وقت ماں باپ کی محبت اس سے ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جو جب بچہ 8 سال کا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے۔ کیونکہ جتنا زیادہ وقت ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اس وقت کے گزارنے کی وجہ سے جب ہم بچوں کی کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کی بیماری میں ان کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز میں ہم ان کی کیئر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو محبت ہے جتنی زیادہ ہم کرتے ہیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جتنی کمیونیکیشن زیادہ ہوتی ہے اتنی بانڈنگ سٹرونگ ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ ہمارا ہونا ہے آج کل کہ ظاہر ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم ٹائم نہیں گزارتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ نہ بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت، نہ ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت، بچہ اپنی طرف اور ماں باپ اپنی طرف، کیونکہ ٹائم ہی نہیں گزارا۔ تو بہرحال 13 سال کے جب ہو گئے تو محبت ظاہری بات ہے وہ بڑی زیادہ تھی، اور وہ اس سٹیج کے اوپر تھے کہ 13 سال کا بچہ اپنے والدین کے ساتھ جو وہ کام کاج میں ہاتھ بٹانا، گھر میں آنا جانا، تو ایک رونق ہوتا ہے گھر کی۔ اس وقت حکم آیا کہ اب تم اس کو ذبح کر دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام، اب سوچئے کہ کیا فیلنگز لے کے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے ہوں گے۔ کرنا تو ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا، لیکن بحیثیت باپ ایک ایموشن اور ایک فیلنگ تو تھی کہ اپنے بیٹے کو کس طرح جا کے کہیں کہ میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ بہرحال گیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور جا کے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے سنا، لیکن جو اگلی بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے، سبحان اللہ، کیا زبردست میسج ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے۔ یہ خبر کوئی چھوٹی خبر ہے کہ اپنے بچے کو کہنا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ذبح کیا ہے۔ اس کے بعد ان سے اسماعیل علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فانظر ماذا تری، خبر دی بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم دیکھو کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ سبحان اللہ، بیٹے کو خبر دے رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور پھر بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا میں نے سوچا ہے کہ تم ڈاکٹر بنو، تو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اچھا بیٹا میں نے سوچا ہے کہ تم پڑھنے کے لیے امریکہ جاؤ، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اچھا بیٹا میں نے سوچا ہے کہ تم جاب نہیں کرو بلکہ تم بزنس کرو، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو سمجھ آتی ہے بات۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بچے کو ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ بچے کی رائے، بچوں سے رائے کی کتنی اہمیت ہے۔
کہ اپنی زندگی میں جب بچوں کی زندگی میں جب ہم بڑے ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اکثر کیا کرتے ہیں پیرنٹس کہ اپنی مرضی بچوں پہ تھوپ دیتے ہیں. بس میری چونکہ خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو تو بس تم ڈاکٹر ہی بنو گے. نہیں، میں نے وہ فلاں تمہاری خالہ کی بیٹی کو بچپن میں پسند کیا تھا، اب تم بڑے ہوگے تو خالہ کی بیٹی سے شادی ہوگی. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں جا کے اسلامک ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، بس تو اب تم اسلامک ایجوکیشن ہی حاصل کرو گے. بچے کی رائے نہیں لیتے. اس کی زندگی ہے، شادی اس نے کرنی ہے، گزارا اس نے کرنا ہے، پڑھائی اس نے دیکھنی ہے کہ اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں. تو ہم اپنی مرضی بچوں پہ تھوپتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس لیے ان کی رائے نہیں لے رہے تھے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں تو وہ چھوڑ دیں گے. دیکھیں اللہ کا حکم تو تھا، لیکن اس کے باوجود ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ زندگی میں جب بڑے ڈیسیژنز لو اپنی اولاد کے لیے تو ان سے رائے لو. ان کی شادی کرنی ہے تو ان سے پوچھو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ رشتہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر اس کی کوئی پسند ہے تو دیکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے کہ اس کو جو پسند ہے تمہیں بھی پسند آ جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اس کے باوجود والد اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے فانظر ماذا ترى، اب تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے. اب جیسا باپ آگے بیٹا بھی ویسا ہی. ابراہیم علیہ السلام جیسے، ظاہری بات ہے بیٹا بھی ویسا ہی، اور بیٹا بھی ایسا تھا کہ بیٹے کے لیے، اب اس اولاد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اور انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، جو صالحین میں سے ہو. کیا دعا کی انہوں نے یہ نہیں دعا کی اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹی دے دے. ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ جس کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ دن رات یا اللہ پتر دے دے، پتر دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. جس کو بیٹی چاہیے ہوتا ہے یا اللہ بیٹی دے دے، بیٹی دے دے. بھائی کیسی دے دے؟ کیسا بیٹا ہونا چاہیے؟ یا پھر اگر یہ بھی کلیئر ہوگا تو یا اللہ بیٹا دے دے لیکن بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے، یا اللہ بیٹا دے دے لیکن بہت بڑا بزنس مین بننا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. یہ دعا مانگی انہوں نے. تو اپنے لیے جب بھی اولاد کی دعا کریں تو ساتھ صرف یہ نہیں کریں کہ یا اللہ اولاد عطا فرما، بلکہ دعا کریں اللہ مجھے صالحین میں سے ہو، میری اولاد جو وہ صالحین میں سے ہو، نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ مجھے اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. اب وہ جو 13 سال پہلے اللہ نے اولاد دی تھی اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کا وقت آ گیا کہ صالحین میں سے ہے کہ نہیں. والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا ذبح کرنے لگا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب بچے کا کیا جواب ہے؟ اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے put yourself in a kid's shoe, کہ بچے کی ذرا پوزیشن میں آئیں کہ ایک بچے کو اگر اس کا باپ آ کے کہے تو اس بچے کی کیا رسپانس ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات. تو بچہ کیا نارمل سچویشن میں کیا ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کو اگر چھوٹی سی چینج کی بات کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے سوچا کہ تمہارا یہ اسکول چینج کر کے نا میں دوسرے اسکول میں ڈال رہا ہوں، تو بچہ 10 قسم کی آگے سے باتیں کرتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ میرے دوست ادھر ہیں، میں تو ادھر سیٹلڈ ہوں، پرابلم نہیں ہے. اب حالانکہ کریں یا نہ کریں ایک الگ بات ہے، لیکن بچہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. وہ اپنی 10 آپ کو ریزنز دے گا کہ کیوں نہیں کرنا. یا کوئی بھی کام ہم چینج کرتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی میں تو وہ آپ کو خود بتاتا ہے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جب رائے لی تو بچے کا آگے سے ریپلائی کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام جب کہا کہ میں نے تمہاری کیا رائے ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر ڈالیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. کوئی آگے پیچھے لیفٹ رائٹ کیوں کیسے ڈیلے ہو جائے، اللہ سے دوبارہ دعا کر لیں، ہو سکتا ہے چینج ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو خواب میں ہو دوبارہ خواب کا ویٹ کرے، کچھ نہیں. اتنی بڑی بات. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر ڈالیے. اولاد جب صالح ہوتی ہے نا تو پھر وہ سمجھتی ہے جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم کے آگے جیسے والدین جھکنے کے عادی ہوتے ہیں پھر ویسی اولاد بھی ہوتی ہے. تو اولاد کی تربیت نظر آتی ہے ایک سٹیج پہ آ کے. تو بہرحال کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی گو اہیڈ، اللہ کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر یہ نہیں، اس سے اگلی بات، اب بچے کو پتا ہے کہ میرا باپ یہ جو کرنے جا رہا ہے یہ میرے باپ کے لیے کوئی آسان چیز نہیں ہے.
یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ میرے والد صاحب کے دل میں بھی کچھ ہو رہا ہوگا کہ میں یہ کیسے کروں, یا ہو سکتا ہے ان کے ایموشنز ان پہ غالب آ جائیں, یا ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا سوچ رہے ہوں, ڈگمگا رہے ہوں میری وجہ سے کہ میرے بچہ کیا سوچے گا اس بارے میں. تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے ایک سٹیج اور آگے کی, اور ان کو جب کہا کہ آپ وہ کر ڈالیے جو حکم دیا جا رہا ہے, اور پھر ساتھ ہی کیا کہا, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, کہ آپ فکر مت کریں, اللہ کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بیٹا باپ کو حوصلہ دے رہا ہے, اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے, میری فکر ہے آپ کو, تو میرے بارے میں آپ ٹینشن نہ لیں, میرے بارے میں پریشان نہیں ہو, انشاءاللہ اللہ مجھے صبر دے گا. یہ کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے, اپنی جان دینے جا رہے ہیں, لیکن ان کا ایمان دیکھیں, 13 سال کا بچے کا ایمان اور توکل. لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میری فکر نہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے صبر عطا فرمائے گا. اب کیا ہوا, باپ بیٹے کی کنورسیشن ہو گئی, باپ بیٹے کی کنورسیشن ہو گئی. اب اگلی سٹیج آ گئی, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. اور اب یہ جو کیا ہو رہا ہے کہ جو باپ اور بیٹے کی جو کنورسیشن ہے, تو باپ بھی مان گیا اور بیٹا بھی مان گیا. تو اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا قرآن میں, فلما اسلم, کہ جب دونوں نے اللہ کی بات مان لی, اللہ کے سامنے, اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا, تو پھر کیا کیا اس کے بعد, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل نیچے لٹا دیا. اللہ اکبر, باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پہ لٹا دیا. پہلے اللہ نے بات کی باپ بیٹے دونوں کی, کہ دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. اب پھر اللہ تعالیٰ اس فزیکل پوزیشن کو بھی ڈسکرائب کر رہا ہے. اللہ کو یہ سارا سین اتنا خوبصورت لگا باپ اور بیٹے کی اطاعت کا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فزیکلی جو سین ہے, جس طرح فزیکلی انہوں نے کیا, اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کر دیا, کہ بیٹے کو باپ نے لٹا دیا ماتھے کے بل, ماتھے کے بل لٹا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور چھری چلا دی, چھری چلا دی. اب یہ ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ, چھوٹی سی تکلیف ہم اپنے بچوں کی برداشت نہیں کر سکتے, ذرا سی چوٹ لگ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. ادھر اپنے بچے کو خود سے چھری چلا دی. جو ہی چھری چلائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً کیا کیا کہ اعلان کر دیا. قرآن میں کیا آتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ, کہ ہم نے ابراہیم کو پکارا, یا ابراہیم قد صدقت رؤیا, اے ابراہیم بس تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. اتنا ہی امتحان لینا تھا, یہی چیک کرنا تھا. مقصد یہ نہیں تھا کہ تم سے بچے کو جو ذبح کروایا جائے, مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک طرف میرا حکم ہے اور دوسری طرف تیرے دل میں تیرے بیٹے کی محبت ہے. جب میرا حکم آئے گا تو میرے حکم کی عظمت زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے؟ جب اولاد کی محبت اور میرے حکم کے اندر ٹکراؤ آئے گا تو تم کس چیز کو چوز کرتے ہو؟ تو بس تم نے کر دکھایا, تمہارے سے یہی ٹیسٹ لینا تھا, تم نے خواب سچ کر دکھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا, سفید رنگ کا مینڈا تھا, بڑی آنکھیں تھیں, بڑے اس کے سینگ تھے, اور ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو وہ مینڈا تھا, اور اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت وہاں پہ موجود تھے. اس سارے واقعے کے اندر سبحان اللہ, اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ آج ہم جو قربانی کرتے ہیں, بکرا قربان کرتے ہیں, گائے قربان کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور بھیج دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہاں پہ جانور نہیں بھیجتا, سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اگر جانور نہیں بھیجتا تو پھر کیا کرتے, اور یہ سنت جاری ہو جاتی. تو کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے امتحان سے بچا لیا. حالانکہ وہ رب کائنات ہے, رب العالمین ہے, وہ پوری کائنات کا تنے تنہا بادشاہ ہے, اس کی کائنات ہے, اس کا رول ہے, وہ جو مرضی رول بنائے. ہم میں سے کوئی انسان اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ یا اللہ یہ کیا رول ہے, ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے, ہم تو خود اس کے حکم سے دنیا میں آئے ہوئے ہیں. جب اس کا حکم آتا ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. Who are we?
ہم کس بیس کے اوپر اللہ کے کسی حکم کے اوپر ایک کوشچن بھی اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ وہ کرنے کو کر سکتا تھا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور کو ادھر وہاں پہ لے آئے، اور اب کیا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اس سارے قصے میں ہمارے لیے پیغامات کیا ہیں؟ مقصد کیا ہے بتانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت جب بھی ہم کریں گے تو اس اطاعت میں جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب بھی اللہ کا حکم آئے گا، عین ممکن ہے کہ کوئی اور دنیاوی تقاضا یا دنیاوی چیز اس سے ٹکرانا شروع کر دے، تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اب ہم نے کیا چیز قربان کرنی ہے۔ دل چاہ رہا ہے حرام دیکھنے کا، اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا، خواہش کر رہی ہے، خواہش ہے کرنے کی لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں کرنا، کس چیز کو پک کرو گے؟ خوبصورت بن کے، اچھی ڈریسنگ کر کے، زبردست طریقے سے تیار ہو کے نامحرم کے سامنے چلے جانا دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا ہے، اللہ ٹیسٹ کرے گا کس چیز کو پک کرو گے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نیند کا غلبہ ہے، ایک طرف نیند ہے دوسری طرف اذان ہے، کس کو پک کرو گے؟ قربانی ٹیسٹ ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں ہر جگہ پہ قدم قدم پہ اللہ ہم سے یہ قربانی ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قربانی دی اللہ نے، اس کا مقصد صرف بکرے کی قربانی کرنا نہیں ہے یا جانور کوئی بھی ذبح کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے دین کے لیے جب بھی تم دین پہ چلنے کی کوشش کرو گے تمہیں پرابلمز آئیں گی، کبھی تمہیں تمہارے سوشل سرکل سے پرابلم آئے گی، کبھی ہو سکتا ہے جاب کے اندر ایشوز آنا شروع ہو جائیں۔ جب تم بزنس کرو گے اور سچ طریقے سے کرو گے تو تمہیں 10 قسم کے مسائل کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر حرام طریقے سے تمہارے لیے مال کمانے آسان ہے، لیکن جب تم حلال طریقے سے مال کماؤ گے تو بہت سی مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا۔ پردہ چھوڑ دینا بہت آسان ہے، لیکن جب تم پردہ کرو گی تو گھر کے اندر کئی دفعہ چیلنجز آ جائیں گے، کبھی فیملی کے اندر چیلنجز آئیں گے، کبھی آفس کے اندر چیلنجز آئیں گے، لیکن تمہارا یہ ٹیسٹ ہے کہ اس وقت تم کس طریقے سے استقامت اختیار کرتے ہو۔ جب بھی تم کوئی اللہ کے اطاعت کا کام کرو گے تو تمہیں مسائل آئیں گے، اور ان مسائل میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس چیز کو قربان کرتے ہو۔ یہ قربانی ہمارے لیے ریمائنڈر ہے اس چیز کا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو فریش رکھنا ہے کہ ہم قدم قدم پہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ نے کہا کہ بھئی بکرا قربان کرو یا گائے قربان کرو یا اونٹ قربان کرو، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں استطاعت رکھتا ہوں، میں نے قربان کیا۔ اور جب اللہ کہے گا کہ نماز کا وقت ہے اپنی نیند قربان کرو، تو ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ قربان کی۔ اور جب اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے باہر اٹریکشن بڑی ہے لیکن اپنی نظر کی حفاظت کرو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کریں گے۔ اسی وجہ سے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کے سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری تو ہر چیز ویسے ہی اللہ کے لیے ہے، ہمارا قدم قدم چلنا اللہ کے لیے ہے، اور یہ ریمائنڈر اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو میک شور کریں کہ صرف ایک دن نہیں ہے، بلکہ ہماری اور ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سراپا قربانی ہوتی ہے، وہ قدم قدم پہ قربانی ہے۔ اور اس قربانی سے گھبرانا نہیں، کہ جب اللہ پہ توکل ہے، جب اللہ پہ بھروسہ ہے، جب یقین ہے کہ میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، تو پھر کس چیز کی ٹینشن؟ ہاں ٹینشن اس وقت ہونی چاہیے جب اللہ کی اطاعت چھوڑیں، جب اللہ کی نافرمانی کی جائے تو پھر ٹینشن ہونی چاہیے، جب گناہ کرے تو پھر ٹینشن ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ عین اللہ کا حکم ہے، پھر ٹینشن نہیں لینی۔ پھر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کی اطاعت کروں گا یا کروں گی، اور جو بھی اس میں سچویشن آئے گی، اگر قربانی دینی پڑی اپنے وقت کی تو اپنے وقت کی قربانی دیں گے، اگر اپنے مال کی قربانی دینی پڑی اپنے مال کی قربانی دیں گے، اگر اپنی انرجیز کی قربانی دینی پڑی، اپنے سکلز کی قربانی دینی پڑی تو وہ دیں گے، اور اگر ایک سٹیج آئے کہ اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑی تو وہ بھی دیں گے۔ تو اللہ کی جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی زندگی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزرتی ہے۔